السلام علیکم ناظرین، اس وقت وہ کراچی کی پہلی ایئر لائن ایئر کراچی کے نام سے جو لانچ ہو رہی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں حنیف گوہر ہیں، جن کا نام بلڈرز انڈسٹری میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے کراچی میں۔ ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ آباد کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور ایف پی سی سی آئی میں خاصیت سرگرم ہیں۔ بزنس کلاس میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے جناب حنیف گوہر صاحب، اور ان کا ایک اور جو چیپٹر کھل رہا ہے کراچی ایئر لائن کے نام سے، جس میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، عارف حبیب اور اس کے علاوہ بڑے سرمایہ دار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو حنیف گوہر صاحب کا اہم کردار یہ ہے کہ یہ مین لیڈنگ رول اس میں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم اس بہت ہی اہم نقطے پہ اور بہت ہی کراچی کو جو اہم تحفہ مل رہا ہے اس سے متعلق بات کریں گے حنیف گوہر صاحب سے۔ السلام علیکم حنیف گوہر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کراچی کو ایک بڑا اہم تحفہ آپ دینے جا رہے ہیں ایئر کراچی کے نام سے، اور میں پوری قوم کو آپ کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کون سے ایسے محرکات تھے جو آپ نے ایئر لائن کا جو ہے نا یہ شعبہ چنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایئر لائن کا جو شعبہ چننے کی تھی، میں نے ابھی بھی اپنی پرانی رجسٹریشن ایس سی سی پی کی نکالی ہے، جو کہ 15 سال پہلے میں نے کمپنی ایئر 7 کے نام سے رجسٹرڈ کرائی تھی۔ میرے اس وقت سے یہ ذہن میں تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس وقت میں ایئر لائن بزنس میں نہیں آ سکا تھا۔ اب جب میں نے محسوس کیا کہ جناب ایئر مارشل عمران صاحب میری زندگی میں آئے اور ان کا بھی یہ پیشن تھا کہ ایئر لائن بنانی ہے، اور میرا بھی پرانا پیشن تھا کہ ایئر لائن بنانی ہے، تو جب ہم دونوں ملے تو ٹیکنیکل سائڈ انہوں نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے، اور ادر سائڈ جو ہے تو ہم نے کہا ہم سنبھالیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ مزاج ملنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا تحفہ دیں، کیونکہ آج کل جو ہے تو کراچی میں بالکل پسماندگی ہے، آپ کے علم کے اندر کہ کراچی بہت عرصے سے پسا ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا چلے اور کچھ نہیں تو کراچی کے لوگوں کو، اور ہم خود کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، کراچی میں بڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بینگ اے کراچی آئٹس کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے کراچی کا نام اوپر چلا جائے۔ تو ہم نے جو پرانی ہماری دبی ہوئی خواہش تھی، ہم نے اس خواہش کو سامنے رکھا، اور الحمدللہ ہم نے ایئر کراچی کے نام سے ایس سی سی پی میں دوبارہ رجسٹریشن کرائی۔ الحمدللہ میں ایئر کراچی پرائیویٹ لمیٹڈ نام مل گیا، اور اس طرح سے ہم نے عمران صاحب اور کراچی کی بزنس کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا، اور بڑے نام ہمارے ساتھ آئے، عقیل کریم ڈیڈی صاحب، عارف حبیب صاحب، بشیر جان محمد صاحب اور دیگر بہت سارے دوست احباب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، ہم تمام کراچی کے لوگوں کے لیے، جس طرح ایئر سیالکوٹ کے لوگوں نے بنائی تھی اور آج بڑی کامیابی سے 3 جہازوں سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ ان کے فلیٹ پہ 11 جہاز ہیں۔ ہم بھی 3 جہازوں سے سٹارٹ لے رہے ہیں، اور تقریباً ایئر سیال کے ماڈل کو ہم کاپی کر رہے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم بھی اس فلیٹ کے اوپر جائیں گے۔ حنیف گوہر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا ماضی میں جن کمپنیوں کی جو ہے وہ پسپائی ہو گئی، وہ پر کمپنیاں ڈوب گئی، ہم نے دیکھا ایئر لائنز کی، پی آئی اے سمیت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو اس ویلیویبل چانس دیں گے، اور یہ کیا غلطیاں تھیں ان کمپنیوں کی جو ڈوبی ہیں؟ سر دیکھیں، ہم نے یہی ساری ان کی جو کوتاہیاں تھیں یا کمزوریاں تھیں یا جو وجوہات تھیں، جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہے اس وقت، یہ انہی چیزوں کو انہیں مد نظر رکھا ہے کہ کہاں پر کوئی کوتاہیاں تھیں، تاکہ وہ کوتاہی خدا نخواستہ ہم سے نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کس لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کچھ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھیں کہ پازیٹیو بھی آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کئی سالوں میں ایئر سیال نے بہت ترقی کی، ایئر بلو نے بڑی ترقی کی، ایئر سرین نے ترقی کی ہے، فلائی جنا آئی ہے، 1 سال میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، بلندیوں پہ چلی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ تو ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لیں، اور اس کی ہمت ہارنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ کیا چیز مختلف ہے؟ ایک نارمل فلائی جو ایئر لائنز چل رہی ہیں، آپ کی ایئر لائن آئے گی، ان میں قدر مشترک چیز کیا ہوگی یا مختلف چیز کیا ہوگی؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو جہاز ہوں ان سے زیادہ اچھے ہوں، نئے جہاز ہوں ہمارے پاس اسکرین والے جہاز ہوں گے جس میں انٹرٹینمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ہم لوگوں کو جو تو فری وائی فائی کے کنیکشنز جو تو آفر کریں، کہ آج کل بچے اور سب کو بڑوں کو وائی فائی کے کنیکشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، ہم کوئی اچھا متعارف مینیو کرائیں تاکہ ہمارے مینیوز کو لوگ پسند کریں اور آرام دہ سفر کریں۔ اور ہماری منفرد یہ چیز ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ایئر کرافٹ جو ہے تو وہ اچھے ہوں گے۔ اس پہ کیا کرائے کوئی اکانومی رکھیں گے آپ لوگوں کے لیے؟ کچھ رعایت ہوگی؟ یہ 3 طیارے اور ملک کے کس حصے میں جائیں گے، اور انٹرنیشنلی اس کا کیا اسکیجول ہے؟ سر
آپ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی دیں گے کہ کراچی والوں کے لیے کوئی اسپیشل خصوصی رعایت ان کے اندر شامل ہوں، اور دوسروں سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا فیئر کو کم رکھیں، کرایوں کو کم رکھیں. اور جہاں تک انیشل بات ہے 3 طیاروں کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستان میں انیشل سٹارٹ لیں گے، کیونکہ سول ایویشن کی پالیسی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد آپ کو انٹرنیشنل الاؤ کرتے ہیں. تو شروع میں ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ جائیں گے، اور انشاءاللہ جب 1 سال کے بعد ہمیں مزید لائسنس مل جائیں گے انٹرنیشنل جانے کے، تو پھر ہم مڈل ایسٹ اور دیگر کنٹریز کے اندر جائیں گے. مشترکہ سرمایہ کاری ہے، اس میں کیا تھوڑا سا اس کی بتائیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل سے ہمیں بتائیں، یہ کس طرح سے سرمایہ کاری آپ نے جوائن کی ہے سر؟ دیکھیں انیشلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ 5 بلین کی انیشل ہماری کاسٹ ہے، تو وہ 5 بلین کے اندر سیدھے جس کا انٹرسٹ جتنے شیئرز کا ہے وہ دوست ہمارا اتنے شیئرز لے رہا ہے، اور اس طریقے سے ہمارا پارٹنر بن رہا ہے. اچھا اور صاحب، یہ چائنا کی جو کمپنیاں ہیں، چھوٹی جو جہاز کی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئی آپ کی مشترکہ بات چیت ہونی ہے، یا پھر آپ اگر کوئی آفر کرتی ہے کمپنی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے آپ سے وہ آپ کے ساتھ اشتراک کر سکتی ہے چائنا کی کمپنی؟ دیکھیں انیشلی تو ابھی ہم مارکیٹ میں آئے ہیں، ابھی تو ہم A321 نیو جہاز سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے زندگی رہی تو، اور اسی طرح جب مارکیٹ میں لوگ آتے ہیں تو ان کے آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے، اور ہم چائنا سے بھی بات کریں گے، ہم امریکن سے بھی بات کریں گے، اور دیگر فرانس سے بھی بات کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ اچھی ڈیلز ملتی جائیں گی ان کے ساتھ ہم مزید بزنس کو بڑھاتے جائیں گے. ابھی آپ کی کمپٹیٹر کوئی تو میرا خیال ہے کوئی بھی کمپٹیٹر نہیں ہے آپ کی، ساری ایئر لائنس کے پاس زیادہ طیارے ہیں، آپ کے پاس 3 طیارے ہیں، تو فوری طور پہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپریشنل کے لیے کافی ہے آپ کے؟ جی انیشل میں سمجھتا ہوں، جس طرح سے میں نے پورا آپ کو بڑے شہروں کے نام لیے، یہ ہم نے اسکیجول بنائے ہیں، انشاءاللہ انیشل ہمارے لیے یہ کافی ہیں، لیکن اگلے سال انشاءاللہ ہم 4 طیارے اس کے اندر مزید ڈالیں گے، تو 1 سال کے بعد ہم 7 پہ چلے جائیں گے. ایئر فورس کا آپ کے ساتھ کیا تعاون اس میں کیا ہے ایئر فورس نے آپ کے ساتھ؟ ایئر فورس کے جو ریٹائرڈ جو پائلٹس ہیں، جو ایئر وائس مارشل ہیں، وہ مین کیپٹن ہیں اس پوری فلیٹ کو چلانے کے لیے. ان کی جو پوری ٹیم انہوں نے بنائی ہے، تو ٹیکنیکل سائڈ سب انہوں نے دیکھنی ہے، اور مینجمنٹ سائڈ انہوں نے دیکھنی ہے، اور باقی ادر سائڈ جو ہے تو فائنینس اور باقی دیگر چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. طیارے کہاں پر موجود ہیں آپ کے، اگر ہم طیاروں کو دیکھنا چاہیں کس طرح کے طیارے ہیں، یا آ چکے ہیں یا آنے ہیں؟ طیارے بعد میں آتے ہیں، ہمیشہ پہلے لائسنس لیا جاتا ہے. ابھی ہم لائسنسنگ پروسیس کے اندر ہیں، ابھی ہم نے SCCP سے رجسٹریشن کرائی ہے، ابھی ہم سول ایویشن سے لائسنس لے رہے ہیں. جب ہمیں سول ایویشن سے لائسنس مل جائے گا اس کے بعد ہم طیاروں پہ کام کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے طیارے بھی آپ کو مزید چاہیے ہوں گے، یا بڑے طیارے آپ یہ بوئنگ ہی لیں گے صرف، یا چھوٹے ایئر کرافٹ بھی آپ کے پاس ہوں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو انیشلی بھی بتایا کہ اس وقت تو ہم بوئنگ سے سٹارٹ لیں گے، جب ہم سٹارٹ لے لیں گے تو وقتاً فوقتاً پھر ہم اس پہ جائیں گے چھوٹے طیاروں پہ. اگر کسی کو چھوٹے طیاروں کی ضرورت ہے تو کیونکہ ہماری ایئر لائن کمپنی بن چکی ہوگی، لائسنس ہمارے پاس ہوگا، فلائی ہم کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں، تو پھر ہم چھوٹے طیاروں پر سیکنڈ اسٹیج میں جائیں گے. یہ کتنی کمپنیز ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے سرمایہ کاری میں آپ کے ساتھ اشتراک کیا؟ ٹوٹل کتنی کمپنیز ہیں؟ 4 بڑی کمپنیز تو سامنے آ رہی ہیں. ابھی پوری ڈیٹیلز تو نہیں میں آپ کے بتا سکتا، کیونکہ ابھی ہم فائنلائزیشن پر ہیں کہ ہم نے کن کمپنیوں کے ساتھ جوائن اینڈ کرنا ہے. تو آپ کو کمپنی بہت ساری ریکویسٹ ہوں گی، بہت سارے انویسٹمنٹ ہوں گی، ٹوٹل اس سے بھی میرا خیال ہے 4 گنا زیادہ انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ بہت سارے طیارے بھی لے سکتے ہیں. کیا آپ کوئی دعوت دینا چاہیں گے انویسٹمنٹ کمپنیز کو اس طرح کی؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے پاس کافی ہمارے دوست ہیں، پورے پاکستان سے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انیشلی تو جو میں نے آپ کے ساتھ گزارش کی ہے کہ جو پالیسی ہے ہم اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے انیشل اسٹارٹ ہم اسی سے لیں گے. اگر ہمیں آئندہ ضرورت پڑیں گے تو وقتاً فوقتاً پھر ہم اپنے دوستوں کو مزید ملاتے جائیں گے. فائنل آپریشن آپ کب کریں گے اپنی ایئر لائن کا؟ انشاءاللہ 4 سے 6. کس طرح سے کریں گے اور کن لوگوں کو بلائیں گے اس میں؟ انیشلی 4 سے 6 مہینے میں انشاءاللہ امید ہے ہمیں لگیں گے اپنا آپریشن اسٹارٹ کرنے میں، اور جب اس کی انیشل آپ کی فلائٹ پہلی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ملک کی بڑی شخصیت ہوگی وہ اس کا انوگریشن کرے گی. بہت شکریہ حنیف غور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ایئر سیال، ایئر بلو، PIA اور دیگر جو ایئر لائنز ہیں وہ ایئر لائنز کو انہوں نے جو ہے نا ایک بیک پہ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نئی ایئر لائن جو ہے وہ کراچی ایئر کے نام سے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ والی ایئر لائن جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی، اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا پاکستان کا نام روشن کرے گی. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کراچی ایئر کے نام سے اس کا نام ہے، اور کراچی والوں کے لیے یہ ایک بڑا اہم تحفہ ہے. اس وقت XIN TV کو فیصل راجپوت کے ساتھ یہاں حنیف غور صاحب کے ساتھ اس وقت اجازت دیجیے. بہت شکریہ.